الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا سبق ہے حیض اور نفاس کے متعلق احکام، یعنی حیض اور نفاس دونوں کے متعلق اکٹھے احکام بیان کیے جائیں گے۔ دوست آپ بھی پریشان ہوں گے کہ سبق نہیں آ رہے، حالانکہ یہاں پر وائی فائی کا ایک نظام بنا ہوا ہے، نیٹ ورک کا نظام ٹوٹ گیا ہے دوسرے تیسرے دن سے، سبق اس لیے نہیں پہنچ رہے۔ امید ہے آج سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، سبق اکٹھے ہی آ جائیں گے۔ حیض اور نفاس کے متعلق احکام، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی دونوں کے، یعنی حیض والی عورت بھی دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی اور نفاس والی بھی دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح حیض والی عورت بھی زبانی قرآن نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح نفاس والی عورت بھی زبانی قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ حیض اور نفاس کے بارے میں پہلے تفصیل گزر چکی ہے کہ حیض مہینے میں 10 دن عورتوں کو آتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 3 دن، اور نفاس جو ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے 40 دن، وہ نفاس کا کہلاتا ہے۔ تو حیض اور نفاس والی عورتیں نہ ہی تو دیکھ کر قرآن پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی زبانی قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت، اس کا قرآن کریم کو چھونا بھی حرام ہے، وہ چھو بھی نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح قرآن کے اوپر جو جلد ہوتی ہے، جلد کو بھی حیض اور نفاس والی عورتیں ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اسی طرح جلد کے اوپر ایک چولی چڑی ہوتی ہے غلاف کی، اکثر اوقات قرآنوں کے اوپر غلاف کی چولی چڑی ہوتی ہے، تو اس چولی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی حیض اور نفاس والی عورتیں۔ اسی طرح یا قرآن کریم کا جو ترجمے والا قرآن کریم ہوتا ہے، اس کا حاشیہ اردو میں لکھا ہوتا ہے، تو اس کے حاشیے کو بھی یہ حیض اور نفاس والی عورتیں ہاتھ نہیں لگا سکتی، یا پھر اس کے حاشیے کو ہاتھ یا انگلی کا ایک ناخن کا ٹکڑا جو ہے نا، یہ بھی بدن کا کسی قسم کا کوئی حصہ لگانا حرام ہے۔ یہ سب چیزیں، یعنی حیض اور نفاس والی عورت نہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہے، نہ زبانی پڑھ سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہیں، نہ جناب علی اس کی جلد کو ہاتھ لگا سکتی ہیں، نہ چولی کو ہاتھ لگا سکتی ہیں، نہ ہی حاشیے کے اوپر انگلی لگا سکتی ہیں، نہ ہی کوئی بدن کا کوئی حصہ قرآن کریم کو یہ حیض اور نفاس والی عورتیں لگا سکتی ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ آج کے سبق یہ ہے کہ کاغذ کے پرچے پر، کاغذ کا پرچہ ہے تو کاغذ کے پرچے پر کوئی سورت یا پھر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ یعنی کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا پھر کوئی سورت لکھی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ اس مسئلہ سے خصوصاً سکولی جو لڑکیاں ہیں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جناب علی سکول کے اندر جو کتاب ہوتی ہے بہار جناب علی مشرطیہ اسلامی تعلیم، تو اسلامی تعلیم کے اندر صورتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، نہ ہی حیض والی عورت جس پرچے کے اوپر قرآن کی صورت لکھی ہوئی ہے یا آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، تو سکولی لڑکیاں کیسے جناب علی اسلامی تعلیم کو ہاتھ لگا سکتی ہیں؟ ادھر سے حیض کے دن ہوتے ہیں، وہ سارا دن جناب علی اسلامی تعلیم کو ہاتھ لگائے رہتے ہیں اور قرآن کو اس سے چھوتی رہتی ہیں۔ تو عبرت پکڑنی چاہیے اور خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ تو جس کاغذ کے اوپر اگر سورت لکھی ہوئی ہے یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو چھونا بھی حرام ہے ان عورتوں کے لیے جو عورتیں حیض اور نفاس والی ہیں۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جز دان میں قرآن کریم پڑھا ہے، جز دان ایک رہنما ہوتی ہے لکڑ کی بنی ہوئی،
جس میں قرآن کریم رکھا جاتا ہے، اگر جزدان کے اندر قرآن کریم پڑا ہے تو جزدان کو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حیض والی عورت ہے یا نفاس والی عورت ہے، کرتے کے دامن سے قرآن کو نہیں پکڑ سکتی، کرتے کے دامن سے، اور نہ ہی حیض و نفاس والی عورت دوپٹے کے آنچل سے قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتی ہے نہ۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت کسی ایسے کپڑے کے ساتھ جو کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے یا پھر اوپر سے چنری پہن لی ہوئی ہے، تو اس جو چنری پہنی ہوئی ہے اس چنری کے ساتھ بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ان کا قرآن کریم کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس کپڑے کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ الگ پڑا ہے، اگر ہاں اس کپڑے کے ساتھ وہ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتی ہے، کیونکہ وہ کپڑا اس کے جسم کے تابع نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یا کتب دینیہ، دینی کتابیں کوئی بھی ہیں، اگرچہ وہ اردو میں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی چھونا جائز نہیں ہے ان کے لیے، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے، کیونکہ ان کے متعلق وہی احکام ہیں جو جناب علی اس شخص کے بارے میں جس پر نہانا فرض ہے۔ تو ان حیض والی عورت یا نفاس والی عورت ظاہری بات ہے ان پر بھی نہانا فرض ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کتب دینیہ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی ایسے۔ اور ان کا بیان پہلے غسل کے بیان میں بھی گزر چکا ہے، مسائل میں نے کھول کر سمجھائے تھے۔ اسی طرح جناب علی حیض والی عورت ہے، اس کو حیض آتا ہے، معلمہ ہے، پڑھاتی ہے، قرآن کریم پڑھاتی ہے، یا پھر جناب علی قاعدہ سپارہ پڑھاتی ہے، یا کوئی اسلامی کتابیں اور ہیں جو پڑھاتی ہیں، حیض اس کو حیض آ رہا ہے یا نفاس آ رہا ہے، دونوں حالتوں میں معلمہ اگر قرآن پاک یا قاعدہ گھر میں بچوں کو پڑھاتی ہے تو پھر وہ ایک انداز ہے جس کے ساتھ پڑھا سکتی ہے، ہر حرف کے اوپر سانس نکالے گی، حرف کو توڑ کر جناب علی وہ سانس توڑ کر پڑھائے، اور ہاں ہجے کرا سکتی ہے تو ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حرف لفظ جو ہے لفظ کے اوپر کئی حرف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر الف لام میم ایک لفظ ہے، تو اگر وہ اس کو پڑھانا چاہتی ہے تو الف پڑھا کر سانس نکال دے گی، اسی طرح لام پڑھا کر سانس نکال دے گی، اسی طرح میم پڑھا کر سانس نکال دے گی، یا زبر الگ کرے گی، حرف سے زبر الگ کرے گی، ایسے ہی یعنی حرف کو توڑ کر الگ کر کے وہ پڑھانا چاہے تو پڑھا سکتی ہے، ورنہ ایسے پورا لفظ نہیں پڑھا سکتی۔